السلام علیکم۔ آج جو ہم کوشچن کریں گے وہ حالی و اکبر کی شاعری کا مطالعہ جو بک ہے اس کا کوشچن ہے جو اکثر ایگزام میں آتا ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، حالی کی قدیم اور جدید غزل کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے، حالی کی غزل پر تبصرہ کیجیے اور مثالوں کے ساتھ قدیم و جدید غزلوں کا فرق واضح کیجیے، حالی کی قدیم غزل گوئی کا جائزہ لیجیے، حالی کے جدید رنگ تغزل سے بحث کیجیے۔ ان میں سے کوئی بھی کوشچن آ گیا تو آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہیں جو آج بتاؤں گی۔ اس میں یہ سب آپ کو بتاؤں گی، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، جو لفظ سے کلیئر نہ ہو ساتھ ساتھ بول رہی ہوں تو آپ سن لیجئے گا، اور مشکل ورڈز کا جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے ان کا معنی بھی بتاؤں گی۔ حالی جدید غزل گوؤں میں اہم مرتبے کے حامل ہیں۔ جدید غزل کے اولین معماروں میں ان کا نام بطور خاص نمایاں ہے۔ حالی کی اسی حیثیت کے بارے میں ڈاکٹر عبدالقیوم رقم طراز ہے، یعنی کہ ڈاکٹر عبدالقیوم کہتے ہیں، اردو ادب کی تاریخ میں حالی ایک غزل گو شاعر، جدید نظم کے بانی، جدید اردو تنقید کے پیشوا اور جدید سوانح نگاروں کے اولین معاصر سمجھے جاتے ہیں۔ تحریک سر سید سے متاثر ہو کر انہوں نے زندگی کی نئی ضرورتوں پر زور دیا، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ قدماں کی تقلید کرنے کے بجائے غزل گوئی میں نئی روایت کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ قدیم سرمایہ شاعری پر گہری نظر رکھتے تھے، انہوں نے اس رنگ پر اعتراضات بھی کیے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، پھر بھی غزل کی روایت کو خود سے الگ نہ کر سکے۔ مجنوں گورکھ پوری حالی کی مخصوص تغزل پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حالی کے یہاں خستگی کا مطلب ہوتا ہے نرمی، اور گھلاوٹ میر کی ہے۔ گھلاوٹ یعنی کہ جو زبان کی سلاست ہے وہ میر کی ہے، اور نرمی جو ہے زبان میں وہ بھی میر کی ہے۔ ظرف اور تمکنت کا مطلب ہے روب دبدبہ، کہ جو روب اور دبدبہ ہے اس کے جو تیور ہیں وہ غالب کے ہیں۔ شائستگی عمومیت اور سادگی شیفتہ کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حالی کی غزلوں میں سپردگی اور محویت کی وہ کیفیت نہیں ملتی جو میر کی شاعری کی خصوصیت یا بڑے فنکار اور فن کا امتیازی وصف ہے، مگر ان کی غزلوں میں اعلیٰ قسم کے اشعار اور دیوان میں بہت عمدہ غزلیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہی بتانا ہے کہ جو حالی جو ہیں غزل گو میں اہم مرتبے کے حامل ہیں، اور غزل کے اولین معماروں میں ان کا نام نمایاں ہے، اور پھر ڈاکٹر عبدالقیوم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جدید نظم کے بانی ہیں، جدید اردو تنقید کے پیشوا ہیں، اور جدید جو سوانح نگاروں کے اولین معاصر سمجھے جاتے ہیں۔ اور جو حالی کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے قدماں کی تقلید کرنے کے بجائے غزل میں نئی روایت کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ قدیم سرمایہ شاعری پر گہری نظر رکھتے تھے، اور آپ نے یہ بتانا ہے حالی کی غزلوں میں ایک ترقی اور کسک پایا جاتا ہے۔ کسک کا مطلب ہوتا ہے درد۔ ان کے بیان میں جوش، جذبات کا ابال پایا جاتا ہے، اور مجنوں گورکھ پوری حالی کے مخصوص تغزل پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے جو فرمایا ہے یہ کوٹیشن میں ہے۔ نیکسٹ آپ نے یہ بتانا ہے، حالی کی غزل گوئی کا جائزہ لینے کے لیے ان کے کلام کو دو ادویہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے رنگ قدیم کی شاعری اور دوسرا ہے رنگ جدید کی شاعری۔ پہلا حصہ اس سے تعلق رکھتا ہے جب ان پر دہلی کا اثر غالب تھا،
بلکہ بعض غزلیں تو ان دنوں لکھی گئی تھی جب مولانا حالی دلی میں رہائش پذیر تھے۔ وہ اپنے شفیق استاد مرزا غالب اور ان کے مقتدر کا مطلب ہے طاقتور معاصرین کے فیض صحبت سے مستفید ہوتے تھے۔ ان غزلوں میں تغزل کی طرز قدیم کے اچھے نمونے ہیں۔ یہ پہلے حصے کا بتا رہے ہیں، رنگ قدیم کی شاعری میں بتا رہے ہیں کہ ان کی جو غزلیں کے جو تغزل ہیں ان کی جو طرز ہے وہ طرز قدیم کے اچھے نمونے ہیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہے رنگ جدید کی شاعری والا، اس میں دوسرے حصے کا اس دور سے تعلق ہے جس کا آغاز مولانا حالی کے لاہور میں آنے اور ان ادبی مجالس میں شریک ہونے سے ہوتا ہے، جس میں مولوی محمد حسین آزاد اپنی طب روا کے جوہر دکھا رہے تھے، اور جہاں اردو میں انگریزی طرز تحریر کا رنگ سرایت کر رہا تھا، یعنی کہ اردو میں جو ہے نا انگریزی طرز تحریر کا رنگ بھی شامل تھا۔ یہ رنگ جدید کی شاعری کی بات ہو رہی ہے۔ اس آواز کی تکمیل کے لیے ایک اور زبردست اثر علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے پیدا ہوا۔ یعنی کہ رنگ جدید میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس دور کا تعلق یہاں سے ہے جس کا آغاز مولانا حالی کے لاہور میں آنے اور ادبی مجالس میں شریک ہونے سے ہوتا ہے، جس میں یہ جدید دور ہے جس میں مولوی محمد حسین آزاد ہیں، انہوں نے طب روا کے جوہر دکھائے، اور جہاں اردو میں انگریزی طرز تحریر کا رنگ سرایت کر رہا تھا، شاعری کا رنگ یکسر بدل گیا، اور انہوں نے اسی پایا کی قومی غزلیں لکھی جن کی بدولت ہنر میں بیداری پیدا ہو گئی، قوم کو جگانے اور قوم کے نوجوانوں میں ذوق عمل کی ایک نئی روح پھونکنے کا خیال مولانا کی غزلوں میں جلوہ گر ہے۔ کہ رنگ جدید میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ قوم کو جگانے، قوم کے نوجوانوں میں ذوق عمل کی نئی روح پھونکنے، اور غزلوں میں یہ رنگ ان کا نمایاں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو جگایا اور ان میں نئی روح پھونکی۔ پھر حالی کے دیوان میں آپ نے بتانا ہے، حالی کے دیوان میں 19 غزلیں ایسی ہیں جو دور قدیم کی یادگار ہیں۔ یہ غزلیں اردو ادب میں خاص مقام رکھتی ہیں اور ماحول کی عام مذاق سے بالاتر ہیں۔ چونکہ اس وقت 1857 کا انقلاب اور اس کے جدید رجحانات رونما نہیں ہوئے تھے، اس لیے مولانا کے خیالات میں کسی قسم کی اوپچ کا مطلب ہے جدت، کہ کسی قسم کی جدت یا تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی آنا، نہیں آئی، مگر پھر بھی فطری ذوق پورے جوش کے ساتھ اپنا اصلی رنگ دکھا رہا ہے۔ کہ حالی کے دیوان میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 1857 کا جو انقلاب ہے اور اس کے جو جدید رجحانات ہیں وہ رونما نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے چینجز جو ہیں نہیں آئے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو حالی کی جو شاعری ہے ان کے جو اشعار ہیں ان میں رنگین بیانی اور جادو نوائی کا ثبوت ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رنگ قدیم میں دبستان دلی کی بہترین روایات ہیں، ان کے نقوش ہیں اور افکار جھلکتے نظر آتے ہیں، کہ جو دلی کے روایات ہیں ان کے نقوش نظر آتے ہیں ان کی شاعری میں۔ حالی نے ان پرانے رنگوں کو اپنے ذاتی تجربات اور جذبات کی آنچ دے کر ایک نیا رنگ اور ایک نیا انداز، نیا نمونہ سخن بنا ڈالا۔ حالی کا کمال یہ ہے کہ ان کا رنگ قدیم پرانے شعراء سے کسی قدر کم نہیں ہے، سادگی اور لفظوں میں شیرینی میں کمال نظر آتا ہے۔ احمد سرور کہتے ہیں، حالی کے کلام میں سادگی ہے اور حسن و شیرینی بھی الفاظ دھیمے ہیں۔
مگر وہ کسک کا مطلب ہوتا ہے درد، مگر وہ کسک اور کھٹک ہے جو نشتر میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ جو حالی کی شاعری ہے اس میں رنگین بیانی ہے، جادو جیسا اثر ہے، اور جو دلی کے روایات ہیں ان کے افکار نقوش جھلکتے ہیں۔ حالی نے پرانی جو رنگ تھے انہیں نیا رنگ عطا کیا۔ پھر آپ نے بتانا ہے جدید رنگ غزل۔ جدید رنگ غزل میں آپ بتائیں گے کہ اس مشاعرے کا مقصد یہ تھا کہ ایشیائی شاعری جو کہ دردلیت، عشق و بہار کی جاگیر ہو گئی ہے، اس کو جہاں تک ممکن ہو وسعت دی جائے، اس کی بنیاد حقائق اور واقعات پر رکھی جائے۔ کہ ان کی جو جدید رنگ غزل ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو شاعری کو وسعت دی جائے اور اس کی بنیاد حقائق اور واقعات پر رکھی جائے۔ ڈاکٹر شجاعت سندیلوی لکھتے ہیں، حالی نے تنگنائی غزل کو وسعت بخشی، اس کو نئے مسائل اور نئے حالات سے روشناس کروایا، یعنی کہ جدت پیدا کی، اس سے عشق و حسن کے دائرے سے نکال کر اس قابل بنایا کہ وہ سیاسی، سماجی، قومی و ملکی حالات پر تبصرے، غلامی و محکومی سے نفرت، حق گوئی اور آزادی سے محبت، ادب اور اخلاقی اور تعلیم و تہذیب کا ذکر، صبر و ضبط اور ہمت و استقلال کی ترغیب، یہ سب ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے کہ حق کوئی ہمیشہ سچ بولو، آزادی سے محبت، اخلاقی تعلیم ہمیشہ انہوں نے دی، صبر کا مظاہرہ کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی، اور تصور اس طرح کا دیا کہ عابد و زاہد، شیخ و واعظ پر طنز اس انداز سے کر سکیں کہ صداقت و واقعیت، خلوص و محبت اور رنگ تغزل قائم رہے۔ تو جدید رنگ غزل میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ حالی نے تنگنائی غزل کو وسعت بخشی، اس کو نئے مسائل اور نئے حالات سے روشناس کروایا، اور اسے عشق و حسن سے نکال کر سیاسی و سماجی، قومی و ملکی حالات پر تبصرے کیے اور اخلاقی تعلیم دی، تعلیم و تہذیب کا ذکر کیا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی، ہمت و استقلال کی ترغیب دی، عابد و زاہد، شیخ و واعظ پر طنز اگر کیا بھی تو اس انداز سے کیا کہ صداقت و واقعیت، خلوص و محبت اور رنگ تغزل قائم رہے۔ کہ ان کی جو شاعری ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اسے وسعت دی جائے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حقائق اور واقعات پر رکھی جائے۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں یہ بتانا ہے غزل حالی دور حاضر کی غزل کی پیشرو ہے۔ حالی جیسے جامع الکمالات کے کارناموں پر قلم اٹھانا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے اور نہ بیک وقت سب کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں بزرگوں کی سوانح عمری کی اصول نگارش کی بنیاد اسی نے ڈالی۔ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو شاعری کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، مختلف مقالات تحریر کر کے ارباب ملت کو کام کی باتیں بتائی، بدلتے ہوئے وقت کی نبض پہچانی اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک جدید طرز سخن کی بنیاد ڈالی، جس سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ حالی نے غالب اور اس کے معاصرین کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ قدیم رنگ میں بھی اس کا کلام ایک خصوصیت کے لیے ہے جس سے اپنے ابتدائی دور میں شاعری کو بے حد متاثر کیا۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کوئی 45 سال پہلے
میں نے رسالہ مخزن لاہور میں ایک مضمون حالی کی قدیم غزلوں پر لکھا تھا، جس کو پڑھ کر مرحوم خوش ہوئے تھے اور مجھے لکھا تھا، تم ہی پہلے شخص ہو جس نے میرے کلام کو شاعرانہ نقطہ نظر سے دیکھا ہے، ورنہ میں تو قوم کا مرثیہ گو ہی مشہور ہوں۔ حالی نے غالب اور اس کے معاصرین کی آنکھیں دیکھے تھے۔ امید ہے آپ کو حالی کی غزل گوئی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اس میں آپ نے جدید رنگ غزل کا بھی بتانا ہے، رنگ جدید کی شاعری بھی بتانی ہے، رنگ قدیم کی شاعری بھی بتانی ہے، حالی کے دیوان کا ذکر بھی بتانا ہے۔ مجنوں گورکھ پوری نے حالی کے مخصوص تغزل پر زور دیتے ہوئے جو فرمایا وہ بھی بتانا۔ حالی کی غزلوں میں جذبات کی جیسی شائستگی، لہجہ کی نرمی، خیال کی بلندی، پاکیزگی، بیان کی سادگی اور فن کی پختگی پائی جاتی ہے، اور شاعری و نزاکت کا جیسا امتزاج ملتا ہے، مجموعی طور پر کسی اور غزل گو کے یہاں مشکل سے نظر آئے گا۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ حالی دراصل درد مند انسان تھے، اس وقت کے بدلتے سیاسی سماجی حالات سے متاثر ہوتے ہیں اور ان تمام حالات کو نئے پن اور جدت سے پیش کرتے ہیں۔ انگریزی نظام کے اثرات، ظلم و ستم اور معاشرتی عدم مساوات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حالی جو ہیں اپنے پیش روؤں اور معاصروں سے الگ ہیں۔ انہوں نے غزل کے موضوعات کی سابقہ حد بندی توڑ ڈالی اور سماجی اور قومی خیالات کو غزل میں داخل کیا۔ حالی کے جو اشعار ہیں ان کے کلام میں انفرادیت ہے، ندرت ہے، جدت ہے اور احساس برتری بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک شعر میں حالی کہتے ہیں، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے یہ حالی جادو بیاں سے ہم۔ اور ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب ولی سے اقبال تک میں کہتے ہیں، حالی اپنے پیش روؤں اور معاصروں سے الگ ہیں کہ انہوں نے غزل کے موضوعات کی سابقہ حد بندی توڑ ڈالی، کیونکہ انہوں نے جو پرانے رنگ تھے نا ان سے نیا رنگ پیدا کیا، کس طرح سے کہ جدت پیدا کی، انفرادیت پیدا کی اور احساس برتری ان کے شعروں میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے غزل کے موضوعات کی سابقہ حد بندی توڑ ڈالی اور سماجی اور قومی خیالات کو غزل میں داخل کیا۔ تو حالی کی غزل گوئی کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا تو اس لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔